حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بیان کیا کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے صلح کر رکھی تھی، اس زمانے میں حضرت ابو سفیان قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام گئے ہوئے تھے اور وہاں وہ لوگ ایلیا شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہرقل کے پاس گئے، اس نے ان سب کو اپنے دربار میں بٹھایا اور وہاں روم کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، ان کو بھی جمع کیا اور ایک ترجمان کو بلا کر کہا کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم میں سے کون نسب میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں نسب میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو ہرقل نے کہا اس آدمی کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے قریب ہی بٹھا دو۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے آدمی کے بارے میں ان سے، یعنی ابو سفیان سے پوچھوں گا، اگر یہ مجھ سے غلط بیانی کرے تو تم فوراً ٹوک دینا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا مشہور کر دیں گے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دن ضرور غلط بیانی سے کام لیتا۔ پھر ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اس آدمی کا تمہارے میں نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہمارے میں بڑے نسب والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس سے پہلے تم میں کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا بڑے اور طاقتور لوگوں نے اس کا اتباع کیا ہے یا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے؟ میں نے کہا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے۔ پھر اس نے پوچھا ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے کہا بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو برا سمجھ کر مرتد ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے کبھی ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا کبھی وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، لیکن آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کے بارے میں کیا کریں گے۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں ساری گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس جملہ کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں بڑھا سکا۔ پھر ہرقل نے پوچھا کیا کبھی تمہاری اس سے جنگ ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان سے جنگ کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے کہا برابر سرابر، کبھی وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہارے آباء و اجداد جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔
اس نے ترجمان سے کہا کہ ان کو یہ کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا، تم نے بتایا کہ وہ تم لوگوں میں بڑے نسب والے ہیں، اور تمام رسول اسی طرح اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں مبعوث ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ اگر ان سے پہلے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اس کی دیکھا دیکھی یہ بھی وہی دعویٰ کرنے لگ گیا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ آدمی اپنے باپ دادا کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ تم نے کہا نہیں۔ میں اس سے یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی انسانوں کے معاملے میں تو جھوٹ بولنا گوارا نہ کرے اور اللہ کے معاملہ میں جھوٹ بول دے۔